السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہارون ساگر۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں نولکھا چرچ میں اور یہاں پر ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے۔ وہ اکثر انٹرفیتھ کی محفلیں سجاتے رہتے ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ یہ عزم کہاں سے لے کر آئے اور یہ شوق کب سے ہے اور کیسے آپ کو اس انٹرفیتھ کا شوق کیسے پڑا۔ جی السلام علیکم سر۔ ہارون، گاڈ بلیس یو۔ آپ کا چینل میں نے دیکھا ہے، آپ محنت کرتے ہیں، نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں، سو خدا کرے آپ اور ترقی کریں۔ یہ جو آپ نے شوق کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شوق سے ذرا زیادہ بات ہے۔ یہ ایک مقصد ہے، ایک مشن ہے، ایک ویژن ہے، کیونکہ ہماری دنیا میں ریلیجن ایک حقیقت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امن اور سلامتی کے لیے مذہب جو کردار ادا کر سکتا ہے، اس کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں۔ تو جس قدر زیادہ ہو سکے ہمیں ایسے پلیٹ فارمز، ایسے فورمز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ جمع ہوں، ایک دوسرے کا ڈر اور خوف ختم ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری انزائٹیز ہیں، ہماری اپریہنشنز ہیں، وہ ختم ہوں، اور ہم ایسا ماحول پیدا کریں جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں، ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اور جیسے پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے کیونکہ یہاں پہ جتنے لوگ بستے ہیں وہ کسی نہ کسی مذہب سے جڑے ہیں۔ مسلمز ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسیز ہیں، بہائی ہیں، اور کوئی تعداد میں زیادہ ہیں، کوئی تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن یہ ایک خوبصورت باغ ہے۔ اس کی خوبصورتی اس میں اور نکھار آئے گا جب ہم اس میں موجود مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ہم مل جل کر رہنا شروع کریں گے۔ تو اسی مقصد کے تحت ہم انٹرفیتھ پروگرامز ارینج کرتے ہیں، مختلف طرح کے فورمز، ڈائلاگ ارینج کرتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر ہم نے ڈائلاگ آف لائف شروع کیا ہے۔ ڈائلاگ آف لائف میں ہم ایسے موقع پیدا کرتے ہیں جہاں پہ عام لوگ، گراس روٹ کے لوگ ایک دوسرے سے مل سکیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے ہوٹلز میں یا رومز میں علماء بیٹھتے ہیں، آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن وہ پیغام جو ہے وہ عام لوگوں تک، گلیوں محلوں تک نہیں پہنچتا، عام گھر تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو اسی ویژن کے تحت پھر ہم نے ڈائلاگ آف لائف پہ کام کرنا شروع کیا۔ اب خدا ان کا شکر ہے کہ ہمارا ملنا گلنا ارد گرد کے لوگوں سے، ہمارے اپنے علاقے کے لوگوں سے، اور پھر مختلف جگہوں پہ سب کے ساتھ پیار اور محبت کی فضا ہے۔ جب ہم نے سب سے پہلے ایک پروگرام منعقد کیا بہت سال پہلے، تو اس میں جو تاثرات تھے، ہمارے ایک دوست نے کہا کہ تقریباً 80 سال سے ہم اس چرچ کے ارد گرد سے گزرتے رہے ہیں، یہاں بستے ہیں، لیکن کبھی اس کے اندر نہیں آئے۔ تو وہ پہلا موقع تھا ان کی زندگی میں، اور وہ دن اور آج کا دن ہم بہترین دوست ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے عیدوں پہ، کرسمس پہ ملتے گلتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو اس مقصد کے تحت یہ بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری کو فروغ دینے کے لیے پروگرامز کیے جاتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ انٹرفیتھ کے ذریعے کیا جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، مثلاً کہ ہمارے ایک ایگزامپلی بات کروں گا کہ جو ہندو لوگ ہیں وہ ہم میں بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں، اور ہمارا جو ملن جو ہے وہ بھی ان میں کم ہے، تو یہ ایک نفرت ہے، تو اس نفرت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دراصل تو جب ہم کسی کو ہمارا ملنا گلنا نہ ہو، ہماری واقفیت نہ ہو، تو ہمارے اندر بہت سے ایسے خیال، ایسی غلط فہمیاں ایک دوسرے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں جو ہمیں قریب نہیں آنے دیتی۔ انٹرفیتھ پروگرامز کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پیدا کریں۔ اس کا فائدہ صرف مسیحیوں کو نہیں ہے، ہندوؤں کو نہیں ہے، مسلمانوں کو بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو تقریب کاری ہے، انتہا پسندی ہے، یہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، نہ مسیحی نہ مسلمان۔ اگر ہم سمجھیں کہ ایک گھر میں آگ لگی ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارے گھر میں تو نہیں لگی، لیکن یہی آگ جو ہے چلتے چلتے ہمارے گھروں تک پہنچے گی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں پہنچ چکی ہے۔ اب نہ تو تقریب کاری سے کوئی چرچ محفوظ ہے، نہ مندر، نہ مسجد۔
تو ہمیں اپنی دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کو محفوظ پاکستان دینے کے لیے، پرامن پاکستان دینے کے لیے سرگرمی سے اور نیت سے ایسے فورمز پہ، ایسے مقاصد کے تحت مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نفرت جو ہے وہ ہم میں سے کسی کے بھی حق میں اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ نفرت کو ختم کریں گے، تاریکیوں کو مٹائیں گے، اندھیروں کو ختم کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اور وطن عزیز پاکستان میں زیادہ لوگ اچھی سوچ کے مالک لوگ ہیں۔ صرف افسوس یہ ہے کہ اچھی سوچ کے لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جہاں جہاں اچھائی ہے، صرف لوگ ایک دفعہ پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، یہ اندھیرے خود بخود مٹ جائیں گے، نفرت جو ہے یہ نظر نہیں آئے گی کہیں۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارا جو پرچم ہے، پاکستان کا جو پرچم ہے، اس کے اندر جو 2 رنگ ہیں، ان رنگوں میں جو ہمارے ملک کے اندر بسنے والے لوگ ہیں یا مذہب کے لوگ ہیں، ان کو کیسے رنگا جا سکتا ہے؟ یہ تو پرچم تو خود بخود اعلان ہے کہ آلریڈی ہم رنگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے لوگ ہیں، پاکستان کے جھنڈے میں ان کی نمائندگی ہے، وہ اس ملک کے سرزمین کے برابر کے شہری ہیں اور کسی بھی طرح اہمیت میں کم نہیں ہیں۔ تعداد میں کم ہو سکتے ہیں لیکن اہمیت میں کم نہیں ہیں، اور وہ سب لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ پریولیجڈ ہیں، تو ان کو بھی چیلنج کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم سب کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، جب تک ہم سفید اور سبز دونوں کو برابر نہیں سمجھیں گے، ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سوچ جو ہے ہمیں اپنے جھنڈے سے لینا ہے۔ اس جھنڈے کا پیغام ہی یہ ہے کہ اس جھنڈے میں جن لوگوں کی نمائندگی ہے وہ اہمیت میں کسی بھی طرح ایک دوسرے سے کم نہیں۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ جو ملک کے پاکستان کے اندر بسنے والے لوگ ہیں یا مذہب کے لوگ ہیں، ان کو ایک کیسے کیا جا سکتا ہے، اکٹھا کیسے کیا جا سکتا ہے، اور جو لوگ نفرت کرتے ہیں ان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے گھوم پھر کے بھی دیکھا ہے، میرے آج تک میرا خیال ہے کہ میرے زیادہ دوست مسلم غیر مسیحی دوست ہیں، اور اچھائی تو بہت زیادہ موجود ہے۔ ہمیں کوشش کرنا ہے کہ وہ سامنے آئے، وہ لوگ بات کرنا شروع کریں، وہ آواز اٹھانا شروع کریں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب اچھے لوگ کھڑے ہوں گے تو باقی لوگ خود بخود جو چیلنج ان کو محسوس کریں گے کہ ہمیں مل جل کر رہنا ہے۔ نفرت کسی بھی کام کا حل نہیں، سلوشن نہیں ہے۔ وطن عزیز پاکستان جو طرح طرح کی سازشوں کا شکار ہو رہا ہے، آزمائشوں میں گھرا ہے، مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری سرزمین ہے، اور ہم نے جس طرح ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کے اس کو بنایا، آج ہم نے اپنی اناؤں کی قربانیاں دینا ہے اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ یہ ملک جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے۔ تھینک یو سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل صاحب، جو ہمیں محبت اور سلامتی کے حوالے سے آگاہی دے رہے تھے کہ ہمیں ایک پرچم کے سائے تلے کیسے رہنا ہے اور کیسے ہم ترقی کر سکتے ہیں، ہم کیسے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہارون ساگر کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔